بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ارے جمعرات ہے، اٹھ بیٹھو، اب قبرستان جانا ہے۔ ابھی نیند سے بیدار ہی ہوئی تھی جب امی اور باجی کی آواز کانوں میں پڑی۔ مجھے باجی نے جلدی سے تیار ہونے کا بولا، مگر میرا تو دل نہیں چاہ رہا تھا قبرستان جانے کا، بلکہ سچ بات تو یہ تھی کہ مجھے قبرستان جانا پسند ہی نہیں تھا۔ ناگوار گزرتا تھا جانا، جبکہ ہمارے دین میں بھی عورتوں کا کثرت سے قبرستان جانا منع ہے، مگر یہ بات ہمارے گاؤں کے لوگوں کو کہاں سمجھ آنے والی تھی۔ میرے اپنے گھر والے اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھے، تو میں کسی دوسرے کو کیا سمجھاتی، بلکہ مجھے خود اپنے گھر والوں کی اس بات پر عمل پیرا ہونا پڑتا تھا۔ اگر کبھی کوئی دلیل دیتی، بحث کرتی، تو اس بات پر سخت بحث و مباحثہ ہوتا اور دلائل میں وہی جیتتا جسے رعب دبدبہ دکھا کر سامنے والے کو ڈرا دینا آتا تھا، پھر چاہے وہ بھائی ہو، باجی ہو، اماں ابا، میں ہمیشہ ان کی بات مانتی تھی۔ اب جب باجی اور امی مجھے بلا بلا کر تھک گئی تو میں نے انہیں صاف منع کر دیا کہ چھوٹی کو اپنے ساتھ لے جائیں، مجھے نہیں جانا۔ اس پر امی نے مجھے خوب ڈانٹ پلائی کہ سارا دن ایسے ہی فارغ رہتی ہو، ایک کام کہا ہے وہ بھی نہیں ہوتا تم سے۔ رہی چھوٹی کی بات، تو جب اس کا ٹائم آئے گا اسے بھی لے جاؤں گی۔ ابھی چلو تم، چلو برقع پہن کر آؤ۔ میں سخت خوف میں مبتلا ہو چکی تھی، مگر اب جواب دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ برقع پہن کر ان دونوں کے ساتھ چلتی۔ امی نے جاتے ہوئے اپنے پرس میں کافی سارے پیسے بھی رکھ لیے تھے، جنہیں دیکھ کر میرا دماغ ایک مرتبہ پھر سے انتشار کی کیفیت سے دوچار ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مگر میں کیا کر سکتی تھی، یہ تو کافی عرصے سے ایسے ہی معمول بن چکا تھا۔ قبرستان ہمارے گھر سے کافی فاصلے پر تھا، مگر ہمیں پیدل ہی جانا پڑتا تھا، تو تقریباً 50 منٹ لگے ہمیں وہاں پہنچنے میں۔ آ گئے تو سامنے قبرستان یوں دکھائی دے رہا تھا گویا وہاں کوئی میلہ سجا ہو۔ بھانت بھانت کی ہولیاں کانوں میں پڑ رہی تھی۔ اس روز پورے گاؤں کی عورتیں اور جوان لڑکیاں وہاں جمع تھیں۔ عصر کی اذان ہوئی تو عورتوں نے بڑے سلیقے سے ایک بڑی سی لائن بنا لی اور لائن میں لگ کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ ہم لوگ بھی انہی میں سے تھے، سو ہمیں بھی قطار میں لگنا تھا۔ کچھ دیر بعد ہماری باری آئی تو سب سے آگے امی تھی، پھر باجی اور ان کے بعد میں۔ ہمارے سامنے قبر تھی جس پر اس وقت پھولوں کی بوچھاڑ ہوئی پڑی تھی۔ وہ پھولوں میں اس قدر ڈھکی ہوئی تھی کہ زمین دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی، اور قبر کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں، گویا اسے باقی قبرستان سے الگ کر کے مختص کر دیا گیا ہو۔ چھوٹی چھوٹی مٹی کی دیواروں پر اس وقت بہت سی اگربتیاں چل رہی تھیں۔ امی نے پاس بڑے صندوق میں کافی سارے پیسے ڈالے اور سائڈ پر ہو گئی۔ باجی نے بھی اسی طرح پیسے ڈالے اور سائڈ پر ہو گئی۔ جب میری باری آئی تو امی نے ایک اگربتی جلا کر مجھے تھما دی۔ جب اسے بے دلی کے ساتھ میں نے ارد گرد دیواروں کے اندر کاٹ دی اور پیچھے ہو گئی۔ باقی عورتیں بھی یہی کام کر رہی تھیں، جو بڑی عمر کی شادی شدہ عورتیں تھیں۔ وہ بس قبر کو دیکھ کر صندوق میں پیسے ڈال دیتی تھیں، اور باقی جو کنواری لڑکیاں تھیں وہ ارد گرد جا کر چار دیواری پر ایک اگربتی جلا کر لگا دیتی تھیں۔ اس سارے عمل میں زیادہ وقت نہیں لگتا تھا۔ ہم بھی 5 منٹ میں اس عمل کو مکمل کر چکے تھے تو گھر کی جانب چل دیے۔ امی اور باجی تو بڑی خوش تھیں اور بڑی عقیدت سے باتیں کہے جا رہی تھی، جبکہ مجھے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا کہ یہ میں نے کیوں کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مگر امی اور باجی کے کہنے میں بے بس ہو جاتی تھی۔ صرف ان 5 منٹوں کی خاطر ہمیں گھر سے آنے اور واپس جانے میں 2 گھنٹے پورے لگ گئے۔ جب ہم گھر پہنچے تو مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی۔ امی نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، دعا کرنا اس مرتبہ تمہاری باری ہی آ جائے، ورنہ رشتہ تو اچھا ہو ہی جائے گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور چپ رہی، کیونکہ جو امی کہہ رہی تھی اس پر میں بہت مرتبہ بحث کر چکی تھی، مگر حاصل محصول کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اچھا اب جاؤ، تمہاری باجی تھکی ہوئی ہے، اس کے ساتھ کھانا بنوا دو، زیادہ بوجھ نہ ڈالو اس پر۔ میں وہاں سے اٹھ گئی اور باقی کام کاج سمیٹنے لگی۔ رات کو ابا آئے تو اماں نے انہیں بھی آج کا واقعہ بتایا، جسے وہ بڑی دلچسپی سے سن رہے تھے۔ آخر میں امی نے انہیں بھی وہی بات کی جو مجھے کہی تھی کہ دعا کریں اب کی مرتبہ شفق کے نصیب جاگ جائیں۔ ابا نے کہا، ہاں اللہ کرم کرے گا، بس دعا کرتی رہنا اور کوئی جمعرات چھوڑنا مت۔ امی نے جواب دیا، بس فکر ہی نہ کریں، مجھے تو شفق کی پریشانی ہے، انکار کرتی ہے، ضد پر آ جاتی ہے، بڑی مشکل سے آج بھی لے کر گئی ہوں۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے بی بی کی بددعا نہ لگ جائے اسے، ورنہ باقی لڑکیوں کو دیکھا ہے کہ اتنی خوش ہو کر جاتی ہیں، اپنی تو چھوٹی کو بھی
بہت شوق ہے جانے کا۔ کہتی ہے امی اگر باجی نہیں جاتی تو اسے مت لے جائیں، مجھے لے جائیں۔ کیسے سمجھاؤں؟ پہلے شفق کو بیاہوں گی تو تمہاری باری آئے گی۔ شفق کے ابا اگر ہو سکے تو تھوڑا بہت آپ اسے سمجھا دیں کہ ضد مت کیا کرے، جو کہا جائے مان لیا کرے۔ وہ ہم اسی کی بھلائی کی خاطر کر رہے ہیں، یہاں سے نکل جائے گی تو زندگی سنور جائے گی۔ ابا نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا تم دیکھنا سمجھ جائے گی۔ میں کچن میں کھڑی تھی اور صحن میں ہونے والی ہر بات کو ایک دم واضح طور پر سن رہی تھی۔ جب امی نے آ کر کچن میں مجھے کہا تمہارے ابو بلا رہے ہیں، ان کی بات سن لو، میں چپ کر کے ابو کے پاس چلی گئی اور پوچھا جی کیا کام ہے؟ اس پر ابو نے کہا ادھر میرے پاس بیٹھو، تم سے بات کرنی ہے۔ میں بیٹھ کے جب کہ یہ نہیں پوچھا کیا بات کرنی ہے، کیونکہ میں اچھے سے جانتی تھی ابو کیا کہیں گے۔ ابو کہنے لگے جانتی ہو نا خالد کو اس کی بیٹی کی نصیب؟ دیکھے میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ مزید کہنے لگے وجہ صرف اتنی ہے کہ وہ بچی باقاعدہ قبرستان جاتی رہی ہے اور بھی گاؤں کے کچھ لوگ ہیں جن کی کنواری بیٹیاں بھی بیرون ممالک چلی گئی ہیں۔ بیٹا ایسا ہی تم بھی جا سکتی ہو، بس دعا ہی کرنی ہوتی ہے نا۔ میں نے تمہیں اتنا پڑھایا لکھایا اور اب میں اگر تمہیں باہر جانے کا موقع مل رہا ہے تو کیوں اس سنہری موقع کو ضائع کر رہی ہو؟ تم یونیورسٹی تک پڑھی ہوئی ہو، دیکھو یہاں گاؤں کی کوئی لڑکی جو اتنا زیادہ پڑھی لکھی ہوئی ہو۔ ابا نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا نہیں ابا کوئی نہیں۔ وہ پھر سے کہنے لگے تمہیں نوکری کا شوق تھا، مگر دیکھو بیٹا جتنی میری بھی بساط تھی میں نے تمہیں آزادی دی تھی، اب نوکری میں تم سے نہیں کروا سکتا۔ غیرت کی بات آ جاتی ہے تو تم اپنے لیے اور بہنوں کے لیے بھی دعا کیا کرو کہ تم بیرون ملک چلی جاؤ، پھر وہاں جا کر جو چاہے پیشہ اختیار کرنا، کوئی تمہیں نہیں روکے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ابا جو آپ کہیں۔ وہ مزید بولے چلے جاؤ میرا بچہ اور اپنی ماں کے ساتھ بحث مت کیا کرو، ٹھیک ہے؟ وہ تمہارے فائدے کی بات کرتی ہے، اب دوبارہ مجھے تمہاری کوئی شکایت نہ ملے، سمجھ رہی ہو؟ میں نے اس بات پہ سر ہلایا اور واپس کچن میں آ کر جو کام رہ گیا تھا وہ سب کرنے لگی۔ میرا دماغ بہت زیادہ الجھ چکا تھا، حالانکہ اس میں الجھن کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ جو کام سب لوگ اتنے جوش و خروش سے کر رہے تھے اگر میں بھی کر لیتی تو اس میں کیا قباحت تھی، مگر سب سے اہم مسئلہ میرے دل کا تھا جو اس بات پر آمادہ ہو کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ میرا دل کہتا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے۔ میں نے خود کو اس کام پر رضامند کرنے کی بہت کوشش کی کہ اس میں کوئی برائی نہیں، مگر میرے اندر کوئی بار بار یہی کہتا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ میں نے جلدی سے سارے کام نپٹائے اور کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ میرے دماغ میں بہت سی سوچیں تھیں جو پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ میں کافی دیر سونے کی ناکام کوشش کرتی رہی، مگر نیند آنے کا نام بھی شاید اب مجھ سے روٹ چکی تھی۔ اس چھت پر چلی گئی رات کے اس پہر گاؤں میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی اور آسمان پر ستارے دلکش منظر پیش کر رہے تھے۔ میں چارپائی پر لیٹ گئی اور سوچنے لگی کہ کیا بی بی کی قبر پر جا کر ایسے دعا کرنا ٹھیک ہے بھی یا نہیں؟ بھلے اسے گاؤں کے سارے لوگ یہی کام کرتے ہوں، مگر مجھے اپنا حساب کتاب تو الگ سے دینا ہے، اپنے اعمال کا جواب دے الگ سے ہونا ہے۔ وہاں گاؤں والوں کو میں گواہ نہیں بناؤں گی کہ یہ کیا کرتے تھے اور میں نے بھی کیا۔ میں پڑھی لکھی ہوں، باشعور ہوں، علم اور عقل دونوں ہی مجھ میں ہے، تو میں کیوں بھلا وہ کروں جو سب کر رہے ہیں؟ مجھے خود سوچنا ہوگا، تحقیق کرنی ہوگی اور پھر یہ کچھ کر سکوں گی۔ یہ سوچ کر میرا دماغ کافی حد تک ہلکا ہو گیا اور میں خود کو آزاد سا محسوس کرنے لگی۔ یہ آج سے 5 سال پہلے کی بات تھی اور اس وقت میں شاید 16 برس کی ہوں گی جب بی بی شادی ہو کر ہمارے گاؤں میں آئی تھی۔ وہ کسی دوسرے گاؤں کی لڑکی تھی اور اس کی شادی بھی بڑی مشکلات کے بعد کہیں جا کر ہوئی تھی۔ ہمارے گاؤں میں میراثی رہتے تھے، پورا گاؤں ان پر تھو تھو کرتا تھا۔ اگر وہ کسی کے گھر میں چلے جاتے تو گاؤں کے لوگ اسی لمحے انہیں بے نقد سنا کر اپنے گھر سے نکال دیتے تھے۔ اب ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو ذرا 10 تک پڑھ گیا تھا۔ اس کی پڑھائی میں بھی کافی گاؤں والوں کا بڑا کردار تھا۔ جب وہ وہاں کے اسکول میں داخل ہوا تو ماں باپ بکتے ہوئے اپنے بچوں کو اسکول سے چھڑوا کر لے گئے کہ یہاں کے بھاڑ میراثی پڑھے گا، ہم کیوں اپنے بچوں کو وہاں پڑھائیں، ورنہ ہمارے بچے ان کے بجائے گانا ہی بجائیں گے۔ ویسے بھی گاؤں میں پڑھنے پڑھانے کا رواج ہی نہیں تھا اور اب تک بھی نہیں ہے۔ پورے گاؤں میں لڑکوں سے بھی زیادہ پڑھی لکھی میں ہی واحد لڑکی ہوں۔ تجھے 2-4 بچے اسکول میں داخل تھے، وہ بھی ہٹ گئے۔ یہ دیکھ کر فیصل نے بھی اسکول چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا کہ اس کی وجہ سے باقی بچے اسکول نہیں آتے، تو وہاں کے واحد ماسٹر نے اسے یہ کام کرنے نہیں دیا اور کہا تم پڑھ لکھ جاؤ، انہیں تعلیم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر وہ تمہاری وجہ سے اسکول چھوڑ کر گئے ہیں تو کم از کم
تمہیں ضرور پڑھنا چاہیے، اور اگر انہیں دکھانا چاہیے کہ تمہیں کسی کی بات سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ بس اس روز کے بعد اسکول میں واحد فیصل ہی تھا۔ شہر سے قابل استاد آتے تھے اور پڑھا کر چلے جاتے۔ فیصل نے 10ویں تک ہی تعلیم حاصل کر لی، اس کے بعد وہ کاروبار وغیرہ کرنے لگا۔ دوسرے گاؤں میں جا کر ہول سیل کا کام کرتا تھا، ایک چیز اٹھاتا اور دوسری جگہ بیچ دیتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ غربت سے کچھ کھاتے پیتے ہو گئے۔ اب بیٹے کی شادی کرنی تھی تو انہوں نے گاؤں میں رشتے مانگنے شروع کیے، مگر اس گاؤں میں کوئی بھی شخص صرف اس کی ذات کی وجہ سے انہیں بیٹی دینے کو تیار نہیں تھا، نہ رشتہ کرنے کو مناسب سمجھتا تھا۔ فیصل کے والدین نے اس گھر کا ہر دروازہ کھٹکھٹایا جس کے گھر لڑکی تھی، مگر کوئی بھی نہیں مانا۔ یہاں تک کہ غربت کے مارے ہوئے شخص تک نے بھی انہیں اپنی بیٹی یہ کہہ کر نہیں دی کہ اگر یہ بھاڑ میراثی دنیا کا آخری مرد ہو تب بھی ہم اپنی بیٹی سے نہیں بیاہیں گے۔ یہ سن کر انہوں نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اتنے سال ہو گئے تھے انہیں یہ ذلت برداشت کرتے ہوئے، مگر آج تک گاؤں میں موجود کسی گھر نے بھی انہیں قبول نہیں کیا تھا۔ اس میں ہمارا خود کا گھر بھی شامل تھا۔ اس کے پیچھے وجہ صرف اتنی تھی کہ وہ لوگ گاؤں میں ہر گھر کی شادی پر گاتے تھے اور پیسے اکٹھے کرتے تھے، جس سے لوگوں کو لگتا تھا وہ خیرات پر پلتے ہیں، جبکہ وہ اپنی اچھی آواز یعنی ہنر کے بدلے کما رہے تھے اور کھا رہے تھے۔ اور ویسے بھی ان کے گانوں کے بغیر گاؤں کی کوئی شادی نہیں سجتی تھی اور نہ ہی مکمل ہوتی تھی۔ خیر، فیصل کے والدین نے جب گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو وہ یہاں سے چلے گئے، مگر ان کا جانا دیر بعد ثابت نہیں ہوا اور ٹھیک 2 ماہ بعد وہ یہاں واپس آ گئے۔ سب لوگوں نے ان پر طنز کیا کہ ہم ہیں ہی جو اس گاؤں میں تم کو لوگوں کو برداشت کر لیتے ہیں۔ دیکھا اس گاؤں سے باہر گئے تو لوگوں نے کسی نے رہنے کا ٹھکانہ تک نہ دیا۔ اس پر فیصل کی ماں نے بتایا کہ رہنے کے لیے گھر اور جگہ بھی ملی تھی، مگر فیصل ہمیں خود یہاں واپس لے کر آیا ہے۔ مگر کسی نے بھی اس کی بات کا یقین نہیں کیا، سب کو لگا وہ بات سنبھال رہے ہیں۔ خیر، ان کے واپس آنے کے 1 ماہ بعد ہی اکرم کا رشتہ ایک بڑی اچھی جگہ ہو گیا اور اس کی ماں نے پورے گاؤں میں لڈو بانٹے جو اگلے روز کچرے کے ڈھیر پر پڑے ملے، کیونکہ کسی شخص نے بھی ان بھانڈ میراثیوں کے گھر سے آئے لڈو اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارے۔ رشتے کی افواہ اڑی تو سب کو پتہ چلا کہ جس لڑکی سے فیصل کا رشتہ ہوا ہے وہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار ہے، ہر وقت عبادت کرتی رہتی ہے، اور انہوں نے بغیر جہیز اور کسی بھی رسم کے اس لڑکی کو بیانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مگر سب گاؤں والوں کو یہ بھی جھوٹ لگتا تھا۔ انہیں تو اس بات پر بھی یقین نہیں تھا کہ فیصل کا رشتہ بھی ہو سکتا ہے۔ بھلا کون اس میراثی کو اپنی بیٹی دے سکتا تھا؟ کوئی یہی کہتا پھرتا تھا، مگر ان سب لوگوں کا منہ تب بند ہوا جب سچ میں فیصل اپنی بیوی کو بیاہ کر گھر لے آیا۔ اس کی شادی کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی اور سب لوگ بڑے اشتیاق سے اس کے گھر جمع ہو گئے کہ بارات لے کر آئے گا تو اس کی بیوی دیکھیں گے۔ ہمارے گاؤں میں کسی شادی پر اتنا رش نہیں تھا جتنا فیصل کی شادی پر تھا۔ وہ سب لوگ جو ان بھانڈ میراثیوں سے خار کھاتے تھے اس دن بڑے اشتیاق سے فیصل کے گھر جمع تھے۔ نکاح تو ان دونوں کا پہلے ہی ہو چکا تھا۔ خیر، گھر میں ہی ٹیبل لگا کر کچھ لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا، مگر رش زیادہ ہونے کے باعث سب کو ہی کھڑا ہو کر لڑکی کو دیکھنا پڑا۔ لڑکی نے گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا۔ اس نے کہہ دیا جب تک میں شکرانے کے نفل ادا نہیں کروں گی کسی عورت کو بھی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی، اور مردوں کو شکل تو ویسے ہی نہیں دکھا سکتی تھی کیونکہ وہ شرعی پردہ کرتی تھی۔ سب عورتیں بے چینی سے اس کے نوافل ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ آخری رکعت میں سجدے میں گئی تو اٹھی ہی نہیں۔ کافی دیر جب لوگ اس کا انتظار کرتے رہے اور وہ نہ اٹھی تو پہلے سرگوشیاں پھیلیں، پھر اس کی نند نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا تو دنگ رہ گئی، کیونکہ وہ تو کب کی مر چکی تھی۔ پورے پنڈال میں اس کی موت کا سن کر ایک ہیبت ناک خاموشی پھیل گئی اور سب کہنے لگے کہ یہ عورت بہت نیک ہے، اللہ کی کوئی خاص بندی ہے جو اتنی خوبصورت موت آئی ہے۔ اسے کچھ عورتیں تو اشک بار تھیں اور کچھ بس سبحان اللہ کی ہی تسبیح کیے جا رہے تھے۔ پل بھر میں شادی کا پنڈال صف ماتم میں بدل گیا۔ لڑکی کے گھر سے صرف اس کی ماں آئی تھی، مگر وہ کہیں سے بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی، بلکہ وہ تو بڑی خوش تھی کہ اس کی بیٹی کو ایسی اچھی اور نیک موت نصیب ہوئی ہے جس کی خواہش سب لوگ کرتے ہیں۔ اس موت نے ایک دم سے ہی ان میراثیوں کی عزت بھی بڑھا دی تھی کہ اللہ نے ان لوگوں کو اس قدر عزت دی کہ اپنی نیک بندی کو ایسی نیک موت ان کے صحن میں عطا کی۔ ہم بلا وجہ ہی انہیں ہمیشہ کمتر سمجھتے رہے،
بہت سے لوگوں نے تو اسی محلے میں جا کر فیصل کی ماں اور باپ سے معافی مانگی کہ ہمیں معاف کر دیں وغیرہ وغیرہ، اور ایک دو گھرانوں نے تو اسی وقت فیصل کے والدین سے کہا کہ وہ اپنی پچھلی غلطیوں پر نادم ہیں۔ بچے کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے اور وہ رنڈوا ہو گیا، مگر خیر اس میں اللہ کی مرضی ہے۔ ہم تو جاہل تھے، خدا کی مخلوق کو ایسا ہی سمجھا۔ اب ہم اپنی بیٹی کا رشتہ خود دیتے ہیں، چاہے تو ابھی مولوی کو بلوا کر نکاح پڑھوا لیں۔ جن لوگوں نے یہ بات کی تھی سارا گاؤں ہکا بکا ہو کر ان پر تھوکنے لگا کہ لالچی لوگ ہیں، جہیز نہ دینا پڑے اس لیے ایسا کر رہے ہیں، مگر دوسری جانب فیصل نے خود ہی منع کر دیا کہ وہ اس گاؤں کی کسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ بس اب وہ وقت گزر گیا جب میرے والدین ایک ایک کر گھر جا کر گڑ گڑاتے تھے۔ اب ہمارا وقت ہے، ہم اس گاؤں میں واپس آئے ہیں تو کسی مقصد سے آئے ہیں۔ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے خاندان کا کوئی فرد بھی کسی کے گھر جا کر گانا بجانا نہیں کرے گا۔ اکرم کی باتیں بہت ہی عجیب تھیں اور لوگ اسے برا بھلا بھی کہہ رہے تھے کہ یہاں بیوی مر گئی ہے اور اسے نہ جانے کون سی پرانے قصے سوچ رہے ہیں۔ خیر وہیں کچھ عورتوں نے الگ حصہ بنا کر اس کی بیوی کو غسل دیا تو انہوں نے بتایا کہ ایسی حسین لڑکی انہوں نے آج تک نہیں دیکھی، اور جسے مرنے کے فوراً بعد لوگ اکڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس لڑکی کا جسم بہت ہی نرم و ملائم اور گرم تھا، یہاں تک کہ نہانے کے بعد بھی وہ نرم ہی رہی، کہیں پر جسم میں اکڑ پیدا نہیں ہوئی، اور دور سے اس کے اندر سے بہت ہی خوشبو آ رہی تھی۔ ایسی نایاب خوشبو ہم نے آج تک نہیں سونگھی۔ خدا کی قدرت ہے، یہ عورت تو واقعی کوئی اللہ والی ہے، پہنچی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ مجھے اچھے سے یاد ہے میں خود فیصل کی شادی پر اور اس شادی کو ماتم میں بھی بدلتے دیکھا تھا۔ جب اس لڑکی کا جنازہ ادھر صحن میں رکھا تھا تو ایک بوڑھا سا بابا آیا، وہ کوئی فقیر ہی تھا جس نے گلے میں بہت سی مالائیں پہن رکھی تھیں۔ سب لوگ تو میت پر رو رہے تھے، مگر وہ فقیر کہنے لگا اس میت پر رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے قبرستان میں فلاں جگہ پر دفنایا جائے، اور ہر جمعرات اس کی قبر پر کنواری لڑکیاں آ کر بتی جلائیں گی تو ان کے نصیب جاگ جائیں گے، ان کی اچھی جگہوں پر رشتے ہوں گے۔ بس پھر یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی اور کافی بحث و مباحثہ ہوا۔ فقیر تو یہ سب بول کر جا چکا تھا، مگر فیصل یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ سارے گاؤں والوں نے اس سے معافی مانگی اور کہا اگر تمہاری بیوی کی وجہ سے کسی اور لڑکی کا گھر اچھا بس جاتا ہے تو تم کیوں ایسے کر رہے ہو، اسے وہیں دفنانے دو جہاں فقیر نے بولا ہے۔ بڑی مشکل سے کوئی 2-3 گھنٹوں کی بحث کے بعد فیصل مان گیا اور اس لڑکی کو وہیں پر دفنا دیا گیا جہاں فقیر نے بولا تھا۔ باقاعدہ اس کی قبر کو نمایاں کرنے کے لیے اس کے ارد گرد 4 دیواری بھی بنا دی، اور وہ لڑکی پورے گاؤں میں بی بی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ بھی مجھے اچھے سے یاد ہے، اور پچھلے 5 سالوں سے میں وہ سب دیکھتی آ رہی ہوں۔ پہلی جمعرات تو لوگ ڈرتے ڈرتے گئے کہ کہیں باقی لوگ انہیں برا نہ سمجھے، مگر تیسری جمعرات تک قبرستان میں کسی میلے کا سما محسوس ہونے لگا۔ پورے گاؤں کی کنواری لڑکیاں اپنی ماؤں کے ساتھ ہی قبر پر جاتی اور وہاں اگربتیاں جلاتی، جس کے بعد جلد ہی یا بدیر اس لڑکی کی شادی ہو جاتی، مگر جن کی نہیں ہوتی وہ اگربتی جلانا نہیں چھوڑتی تھی۔ بی بی کی ساس خود ہر جمعرات جا کر وہاں اپنی بہو کے لیے صدقے کے پیسے ادھر پڑے صندوق میں ڈال دیتی، جس کی دیکھا دیکھی باقی گاؤں کی عورتوں نے بھی ادھر گلے میں پیسے ڈالنا شروع کر دیے۔ پھر ایک دن ہمارے گاؤں میں ایک بہت ہی عجیب بات ہوئی۔ ایک بہت ہی بڑی گاڑی میں کچھ لوگ آئے اور گاؤں کے ایک گھر میں چلے گئے۔ ان لوگوں کو خود معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے جو ایسے روپ سے ان کے گھر گئے ہیں۔ یہ تو بات علم ہوا کہ وہ لوگ اپنے لڑکے کا رشتہ لینے گئے تھے اور جلدی 1 ماہ کے اندر اندر شادی کر کے لڑکی کو بھی بیرون ملک لے کر جانا چاہتے تھے۔ یہ بات پورے گاؤں میں بہت تیزی سے پھیلی۔ ہر کوئی جاوید سے یہی پوچھ رہا تھا کہ تم نے اتنا اونچا اور اچھا رشتہ ڈھونڈا کہاں سے؟ ہمارے سامنے تو ان پڑھ اور غریب بنے پھرتے تھے۔ جاوید بیچارہ قسمیں کھا کھا کر پاگل ہو گیا کہ اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، میں تو یہ تک نہیں جانتا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ بس ایک دن میں گھر آ کر پوچھا تمہارے گھر کوئی کنواری لڑکی ہے؟ میں نے ہاں کہا تو وہ لڑکی کو دیکھے بغیر بولے کہ ہم یہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ تم لوگوں کو میرے گھر کا پتہ کس نے دیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہمارے ماں کو خواب میں ایک بزرگ عورت آئی تھی، اس نے بتایا تھا کہ فلانے گاؤں میں فلانا گھر ہے، وہاں ہی اپنے بیٹے کی شادی کرنا۔ بس ہم لوگ بھلے سے ہی کتنے پڑھ لکھ جائیں، پر یہ باتیں ہمارے پاس کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، لیکن ان باتوں پر ہم سب گھر والوں کا بہت ایمان ہے، سو ہم یہی رشتہ کریں گے۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے لڑکی سے، نہ جہیز نہ ہی کچھ اور۔
آپ لوگوں کی لڑکی جیسی بھی ہے ہمیں منظور ہے۔ یہ بتاتے ہوئے جاوید رو پڑا اور کہتا، میں نے رشتہ طے کر دیا، اب میری بیٹی بھی بیرون ملک جائے گی۔ سب لوگ دانتوں میں انگلیاں دبا کر اس کی بات سننے لگے، کیونکہ یہ سچ میں ایک معجزہ تھا جو ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد جن لوگوں کا ابھی تک بی بی پر یقین پختہ نہیں ہوا تھا ان کو بھی یقین ہو گیا، اور سب گاؤں کی لڑکیاں بڑی منتوں اور مرادوں سے بی بی کی قبر پر جانے لگی اور دعائیں کرنے لگی۔ ان کے لیے بھی ایسے ہی رشتے آئے کرتے کرتے 2 ماہ بعد پھر سے ایک ایسے ہی امیر گھر سے ان کا رشتہ آیا، اور لوگوں کو بھی خواب میں ایک بزرگ عورت نے اس لڑکے کے گھر کا پتہ بتایا تھا، اور اس کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد وہ لڑکیاں واپس نہیں لوٹیں۔ ظاہری بات ہے، پردیس میں جا کر کون لوٹتا ہے اس طرح۔ اب ہر لڑکی کی خواہش تھی کہ ہمارا رشتہ باہر سے آ جائے، اور اس کام کو سال بھر ہو چکا تھا، یعنی اب تک 5 لڑکیاں بیاہ کر دوسرے ملک جا چکی تھیں، اور یہی میرے والدین بھی چاہتے تھے کہ میرا بیاہ ہو جائے اور میں دوسرے ملک چلی جاؤں، مگر میرے اندر کوئی بار بار کہہ رہا تھا کہ کہیں کچھ غلط ہے، کچھ برا ہونے والا ہے، مگر میں جتنا انکار کرتی جا رہی تھی یہ احساس بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ خیر اگلے روز بڑی عجیب بات ہوئی کہ میرا رشتہ آ گیا، اور لڑکا مسقط ہوتا تھا۔ وہ لوگ بڑے ہی امیر تھے اور عاجز بھی دکھائی دے رہے تھے۔ اماں نے تو جھٹ سے ہاں کہہ دیا کہ ہمیں قبول ہے رشتہ، مگر مجھے کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ ان لوگوں سے بڑی الجھن ہو رہی تھی۔ خیر میں چپ رہی اور سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں اپنی بیٹھک کی کھڑکی میں کھڑی ہو گئی جب سرگوشی میں اپنی بیوی سے بولا، سارا کو کہنا اس مرتبہ ہمیں 50% چاہیے۔ اس عورت نے کہا، یہ باتیں یہاں کھڑے ہو کر کرنے والی نہیں ہیں، ابھی تو اندر بیٹھے اور وہ لوگ چلے گئے، جبکہ پیچھے میرا وجود اذیتوں میں جکڑا جا چکا تھا، کیونکہ سارا کسی اور کا نہیں، اسی بی بی کا نام تھا جس کی قبر پر لڑکیاں منتیں مانتی تھیں۔ چونکہ بیٹھک میں اندھیرا تھا تو باہر میں کسی کو بھی دکھائی نہیں دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کہ سارا یہ زندہ ہے؟ اگر نہیں تو یہ آدمی کس سارا کی بات کر رہا ہے اور اس سے حصہ کس بات کا مانگ رہا ہے؟ میں پوری رات سوچتی رہی مگر کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ اگلے دن فجر کی نماز پڑھی تو میرا دل کیا میں بی بی کی قبر پر جاؤں، سو گھر میں کسی کو بتائے بغیر قبر کی جانب جلدی پیدل جا رہی تھی، تو تقریباً بھاگتے ہوئے میں وہاں پر پہنچی اور جا کر قبر کا اچھے سے جائزہ لینے لگی۔ وہ بالکل ویسے ہی تھی جیسے ہر جمعرات دکھائی دیتی تھی۔ میں نے صندوق دیکھا تو وہاں کوئی صندوق نہیں تھا۔ ارے یہ کہاں گیا؟ میں سوچ میں پڑ گئی۔ اسی لمحے مجھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی تھی تو میں درخت کی اوٹ میں ہو گئی۔ سامنے ایک مرد خود کو چادر میں اچھے سے چھپائے ہوئے آیا اور خالی گلہ اس کی جگہ پر رکھنے کے بعد ویسے ہی واپس چلا گیا۔ میری چھٹی حس بار بار مجھے بتا رہی تھی کہ کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ میں واپس آ گئی اور سوچنے لگی کہ کس طرح سے پوری تحقیق کی جائے۔ تبھی میرے ذہن میں میرا ایک جاننے والا آیا جو پولیس میں تھا۔ میں نے چھپ چھپا کر اسے فون کیا اور ان لوگوں کا مکمل ڈیٹا لینے کی بات کی جو کل میرا رشتہ لے کر آئے تھے۔ جواباً اس نے 2 دن بعد مجھے فون کیا اور جو کچھ بتایا وہ میرے اوسان خطا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کی معلومات کے مطابق وہ لوگ ہمیں جو پتہ اور کاروبار وغیرہ بتا کر گئے تھے ویسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ ان میں جو عورت ماں تھی وہ تو پولیس کو مطلوب بھی تھی، کیونکہ وہ بہت سی چوریاں اور فراڈ میں ملوث تھی۔ میں ہکا بکا رہ گئی اور اس لڑکے سے مزید کارروائی کا بول دیا، ساتھ ہی چھپ چھپا کر پرچہ بھی کٹوا دیا، کیونکہ وہاں باشعور صرف میں تھی اور کوئی نہیں تھا، تو بھلے سے کسی کو اچھا لگے یا برا یہ قدم تو مجھے ہی اٹھانا تھا۔ فراڈ کا پرچہ کٹوانے کی دیر تھی۔ 1 ہفتے بعد ہمارے گاؤں میں پولیس آئی اور فیصل سمیت اس کے گھر والوں کو گرفتار کر کے لے گئی۔ سب لوگ حیران تھے کہ یہ کیا ہوا ہے، انہیں گرفتار کیوں کیا گیا ہے، مگر پولیس خاموش رہی، کچھ نہیں بتایا۔ انہوں نے اپنی کارروائی مکمل کی اور 2 دن بعد واپس آئے اور ایک پنڈال میں پورے گاؤں کو جمع کر کے فیصل سے کہا، اب تم سچ بتاؤ گے؟ سب حیران تھے، کون سا سچ، کس قسم کا سچ؟ مگر اس سے پہلے پولیس نے اپنی نگرانی میں بی بی کی قبر بھی کھدوائی، مگر اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ لاش چھوڑو، لاش کی ہڈی بھی نہیں تھی، بلکہ قبر کے اندر سے راستہ بنا ہوا تھا جو کافی آگے جا کر باہر زمین پر نکلتا تھا۔ پولیس نے اکرم کو جھٹکا دیا اور کہا کہ ایک ایک سچ بتاؤ ورنہ انہی گاؤں والوں کے حوالے کر کے تمہاری بوٹی بوٹی الگ کر دی جائے گی۔ اس پر فیصل کہنے لگا کہ میری بیوی مری نہیں تھی، بلکہ وہ تو میری بیوی تھی ہی نہیں۔ میں جب ہول سیل کا کام کرتا تھا تو سوچا کہ اگر لڑکیاں بیچوں تو اس سے کتنا زیادہ منافع ہوگا۔ بس یہی سوچ کر میں نے یہ کھیل ترتیب دیا اور اس لڑکی کو نیک بنا کر سب کے سامنے مرنے کا ڈرامہ کروایا۔ اس طرح اس سے میرا گاؤں والوں سے بدلہ پورا ہو گیا
اور دوسرا پیسے آنے لگے۔ پھر ایک چالی فقیر بنا کر بھیجا جو لوگوں کو بتا کہ یہ عورت نیک تھی۔ بس پھر لوگوں نے میری بیوی پر اندھا اعتماد کرنا شروع کر دیا اور پیسے ڈالنے شروع کر دیے۔ صندوق میں جب میں نے اس لڑکی کو دفنا دیا تو قبر میں موجود خفیہ راستے سے باہر نکل گئی اور اس قبر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے 40 ماں باپ بنا کر امیر گھرانوں کا رشتہ بھیجا اور ان میں سے جھوٹ بلوایا کہ کسی بزرگ نے خواب میں آ کر بتایا تھا کہ جن لڑکیوں کی شادیاں کروائیں انہیں مختلف کوٹھوں پر طوائف بنا دیا گیا اور خیر ملکوں میں بیچ دیا ہے۔ اب یہی ہونے والا تھا مگر اس سے پہلے پولیس نے ہمیں پکڑ لیا۔ اسی وقت اس بی بی کو بھی سامنے لایا گیا جس نے یہ سارا ڈھونگ رچایا تھا۔ لوگ تو یہ سن کر پاگل ہو گئے اور فیصل کو مارنے لگے، مگر پولیس اس سے پہلے ہی گاڑی میں ڈال چکی تھی۔ جن کی بیٹیاں ایسے فراڈ کا شکار ہوئی تھیں وہ بھی پیٹ رہے تھے، جس پر پولیس انہیں تسلیاں دے رہی تھی کہ وہ جلد ہی انہیں ڈھونڈ لیں گی۔